وہ پاگل امیرزادہ تھا۔ اسے میری عزت رسپیکٹ کا کوئی دھیان نہیں تھا۔ نوکروں کے سامنے مجھ پہ چیخنے لگتا، اب بھی وہ اپنے دو سیکیورٹی گارڈ کے سامنے مجھ پہ غصہ کر رہا تھا۔ مجھے کہتا ہے کھانا کھاؤ۔ میں غصے میں تھی، میں بولی مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ غصے میں اپنی کرسی سے اٹھ کر میری کرسی پہ آیا اور زبردستی روسٹڈ مرغے کا پیس اٹھا کر میرے منہ میں ٹھوسنے لگا۔ میں کہتا ہوں کھاؤ، وہ زور سے چیخا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو بھرے سیکیورٹی گارڈ کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی جیسے وہ کوئی مٹی کے پتلے ہوں، اور وہ تھے بھی تو ملازم ہی، مجبور، بے بس میری طرح۔ سلطان نے مجھے بالوں سے پکڑا اور پلیٹ پہ جھکا دیا۔ یہ رویہ میری بے انتہا انسلٹ تھی، اور یہ سب روز روز کی بات تھی۔ میں سخت اذیت میں تھی اور میں اس ماحول سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ سلطان میرے بوائے فرینڈ تھا۔ میں نے اس کے پیسے، اس کی شان و شوکت دیکھ کر اپنے گھر کو چھوڑ دیا تھا اور اسی کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ میرے حسن کا دیوانہ تھا، مگر مجھے اب احساس ہوا تھا میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اس کروڑ پتی شخص کے لیے میں اپنے سارے رشتے چھوڑ آئی تھی۔ اب یہ صلہ مل رہا تھا مجھے، بات بات پہ ذلت و رسوائی۔ اب تو باقاعدہ سلطان مجھ پہ تشدد بھی کرنے لگا تھا۔ سلطان نے اپنے سب سے قابل اور پھرتیلے باڈی گارڈ کی ڈیوٹی میرے ساتھ لگائی تھی کہ وہ ہر پل میرا دھیان رکھیں، میں کہیں بھاگ نہ جاؤں۔ ایک دن مجھے موقع ملا، میں اور گارڈ گھر میں اکیلے تھے۔ میں بولی پلیز مجھے یہاں سے نکال لو، پلیز، میں بدلے میں تمہیں بہت سارا پیسہ دینے کو تیار ہوں، اتنا پیسہ کہ تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اس نے صاف انکار کر دیا، بولا میں اپنے مالک سے غداری نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی سلطان کے خلاف جانا اپنی موت کو آواز دینا ہے۔ میں بولی تم مرد ہو، خدا کی زمین بہت بڑی ہے، تم کہیں بھی تھوڑا عرصہ چھپ سکتے ہو، پلیز میری مدد کرو۔ وہ سلطان کا رویہ میرے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ میں نے اسے تھوڑا نرم پڑتے دیکھا تو اسے اپنا جسم دکھانے لگی۔ میری کمر پہ اور میرے جسم کے دوسرے حصوں پہ چوٹ کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ رستم میرے جسم پر زخموں کے نشان دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، وہ ایک نازک ذات پہ اتنا ظلم نہیں دیکھ سکا تھا۔ بولا تیاری کرو۔ ہم نے ضروری سامان پیک کیا اور نکل گئے، اور سفر کرتے رہے۔ ہم ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آ گئے۔ میں رستم کے ساتھ تھی، ایک ہوٹل میں کمرہ بک کروایا، ہم دونوں روم میں اکیلے تھے۔ مجھے رستم سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کی نیت خراب نہ ہو جائے، مگر میں رستم کے رحم و کرم پہ تھی۔ ساری رات گزر گئی مگر رستم نے میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ سچ میں ایک جانباز مرد تھا، مضبوط اعصاب کا مالک۔ میرا خوف بھی کم ہو گیا تھا۔ اگلا دن بھی گزر گیا، رات پھر آ گئی، مگر اب میرا خوف کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ مجھے میرے زخموں کے نشان میں کافی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اور میں بستر پہ بے چین تھی اور کروٹیں بدل رہی تھی۔ رستم بولا کیا بات ہے، تم کافی بے چین لگ رہی ہو۔ میں نے بتایا جسم میں درد ہے۔ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں دوائیوں والا شاپر تھا۔ کچھ دوائیاں مجھے کھانے کو دیں اور بولا اگر تم برا نہ مانو تو میں یہ مرہم تمہاری کمر کی چوٹوں پہ لگا دوں۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی۔ پھر میں نے کہا اوکے لگا دو۔ کمر اس کی طرف کر دی۔ اس نے کپڑا ہٹا کر مرہم لگا دیا، لیکن رستم نے کوئی ایسی حرکت نہ کی جو مجھے محسوس ہوتا کہ میں نے غلطی کی رستم کا ساتھ مانگ کر۔ چند دنوں بعد میں ٹھیک ہو چکی تھی۔ ایک دن اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ رستم نے مجھے ایک بڑے سے بیگ میں چھپا دیا اور دروازہ کھولا۔ سامنے سلطان اپنے بندوں سمیت کھڑا تھا۔ اس نے رستم کے منہ پر ایک تھپڑ مارا جس کی آواز میں نے بھی سنی تھی۔ پھر اس نے میرے یعنی سماب کے بارے میں پوچھا۔ رستم بولا وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ انہوں نے کمرے کی تلاشی لی مگر میں انہیں کہیں نظر نہ آئی۔ وہ رستم کو ساتھ لے گئے۔ جب کافی دیر تک کوئی آواز نہ آئی میں بھی بیگ سے باہر نکل آئی۔ مجھے پتہ تھا وہ رستم کو کہاں لے گیا ہوگا۔ مجھے سلطان ان کے اڈوں کا پتہ تھا۔ اب میرے پاس دو راستے تھے، ایک کہ میں اپنی جان بچا کر بھاگ جاتی یا پھر رستم کو ان کی قید سے چھڑانے کی کوشش کرتی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ رستم کو چھڑانے کی کوشش کروں، چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ میں سلطان کے خفیہ اڈے پہ پہنچی اور دیوار پھلانگ کر اندر اتر گئی۔
اور مختلف کمروں کو چیکنگ کرنے لگی۔ ایک کمرے میں رستم خون میں لت پت پڑا تھا، شاید اس پہ میری وجہ سے تشدد کیا گیا تھا۔ میں نے جلدی سے رستم کو رسیوں سے آزاد کیا اور اسے ہوش میں لائی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تڑپ گیا تھا۔ بولا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں بولی تمہیں آزاد کروانے۔ وہ بولا پاگل ہو تم بھی، چلو جلدی نکلو یہاں سے۔ پھر اچانک رک گیا، بولا باتھ روم کی چھت پہ پہنچو، میں بھی آ رہا ہوں۔ وہاں تھوڑی دیر میں بولی ہمیں نکلنا چاہیے۔ وہ بولا ایسے ہی سلطان کا کچھ بندوبست کرنا ہوگا۔ پھر میں باتھ روم کی چھت پہ لیٹ گئی۔ وہاں اندھیرا تھا۔ تھوڑی دیر میں رستم بھی میرے برابر میں لیٹ چکا تھا۔ ابھی ہمیں بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ سلطان اپنی بڑی سی گاڑی میں حویلی میں داخل ہوا۔ دروازے پہ کھڑے گارڈ نے دروازہ کھولا تھا۔ گاڑی سے نکلا، ساتھ میں 3 گارڈ بھی تھے، اور سیدھا اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں میں اور رستم تھوڑی دیر پہلے تھے۔ رستم کو وہاں نہ پا کر سلطان پاگلوں کی طرح غصے میں چیخنے لگا۔ ڈیوٹی پہ موجود گارڈ کے منہ پہ تھپڑ مارا اور گالیاں دینے لگا، اور 4 گارڈ کو رستم کو ڈھونڈنے کے لیے ہمارے پیچھے بھگا دیا۔ رستم بولا اب مزہ آئے گا۔ جب وہ چلے گئے تو رستم چھلانگ لگا کر چھت سے نیچے اتر آیا اور مجھے بھی اتار لیا اور اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں سلطان موجود تھا۔ ایک دم سے ہم کمرے میں داخل ہوئے۔ سلطان ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ غصے میں گالیاں دیتا ہوا رستم کی جانب بڑھا، مگر وہ بھول چکا تھا کہ رستم اب اس کا ملازم نہیں ہے بلکہ دشمن ہے۔ سلطان کے قریب آنے سے پہلے رستم سلطان کی طرف دوڑا اور چھلانگ لگا کر دونوں ٹانگوں سے ایک زوردار کک سلطان کے سینے پہ ماری۔ سلطان بہت بری طرح پچھلی دیوار سے ٹکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ سلطان سنبھلتا، رستم اس کے سر پہ پہنچ چکا تھا اور اس کے بازو کو پکڑتے ہی اس زور سے گھمایا کہ تڑخ کی آواز سے بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ پھر اس طرح دوسرے بازو کی ہڈی بھی توڑ دی۔ اس سے پہلے سلطان کی گردن پہ گلے پہ ایک زوردار مکہ مار چکا تھا، جس کی وجہ سے سلطان کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ رستم نے سلطان کے کان میں کہا اگر اب بھی تم نے ہمارا پیچھا کیا تو اگلی دفعہ تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ سلطان کی آنکھیں مارے خوف اور درد کے پھٹی ہوئی تھی۔ پھر رستم نے میرا بازو پکڑا اور پھر وہی چھت پہ رک کر ارد گرد کا جائزہ لیا، اور سلطان کی گاڑی پہ ہم دونوں نکل آئے۔ کافی دور گاڑی چھوڑی اور ٹیکسی سے اس شہر سے نکل آئے۔ پہلے اپنے ہوٹل پہنچے، وہاں سے اپنا سامان اٹھایا اور دوسرے شہر آ گئے۔ پھر ایک ہوٹل میں رک گئے۔ اب شام کا کھانا کھانے کے بعد رستم بولا اب ہمارا ساتھ رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ میں مرد ہوں، بھاگتا رہوں گا، کہیں بھی رات گزار سکتا ہوں، مگر تم ایک لڑکی ہو، تمہیں کہیں بھی گمنام رہ کر زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہو، اور تمہارے پاس اتنی مال و دولت ہے، کئی سالوں تک تم آرام سے رہ سکتی ہو۔ میں رستم کی باتوں سے انتہائی دکھی ہوئی تھی۔ آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ رستم سے دور ہونے کا تصور ہی اتنا تکلیف دہ تھا کہ اگر سچ میں ایسا ہو جاتا تو میں تو مر جاتی شاید۔ ان 30 دنوں میں رستم کے ساتھ رہ کر ایسا لگتا تھا رستم میری زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ میں 30 دنوں میں اس نے مجھے چھوا تک نہیں تھا۔ میں خود کو رستم کے ساتھ محفوظ سمجھ رہی تھی۔ میں نہیں تمہارے بغیر رہ سکتی۔ میں دوڑ کر رستم کے گلے لگ گئی۔ مگر تم میرے ساتھ محفوظ نہیں ہو۔ تمہارے ساتھ رہتے ہوئے اگر موت بھی آئی تو ہنس کے گلے لگا لوں گی۔ آئی لو یو سو مچ رستم، پلیز مجھے خود سے دور مت کرو۔ میں رستم کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رستم بولا اوکے بابا مجھے چھوڑو۔ اس نے مجھے میرے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہا اور پھر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا سوچ لو، زندگی مشکل بھی ہو سکتی ہے۔ میں بولی کوئی پرواہ نہیں، من پسند شخص کے ساتھ تکلیفیں بھی محبت میں اضافہ کرتی ہیں۔ وہ مسکرا اٹھا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں پھر زندگی کیا کرتی ہے۔ کب چلیں کورٹ میرج کرنے کے لیے؟ میں بولی ابھی چلتے ہیں، نیک کام میں دیر کیسی۔ ہم دونوں کہکے لگا کر ہنس رہے تھے۔ رستم نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ ہم دونوں خوش تھے۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ سلطان بھی بھول گیا تھا شاید ہمیں، مگر پھر بھی ہم احتیاط کرتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا۔ میں بہت خوش تھی۔ زندگی گزارنے کے لیے روپے پیسے سے بھی اہم
پیار اور قدر کرنے والا ساتھی ہوتا ہے، زندگی خوبصورت گزر سکتی ہے۔ میں نے زندگی سے یہی سیکھا تھا۔